محمد عبدالغفار نقشبندی صاحب تلاوت کلام پاک اور اس کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذران عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ حضرات، میں بلا تاخیر گزارش کروں گا خطاب کے لیے دنیا اسلام کے نامور خطیب پاکستان حضرت علامہ الحافظ محمد فاروق خان سیدی صاحب کی خدمت میں کہ وہ اپنے خطاب اہل سے سرفراز فرمائیں۔ جناب الحاج حافظ محمد فاروق خان صاحب سیدی۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ تمام شرکائے ختم کل مل کر با آواز بلند بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت سے پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پھر پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وسلم علیکہ وعلا آلکہ واصحابکہ وازواجکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، اسٹیج پر محسن پاکستان اور اسلامیان پاکستان کے محبوب اور محترم قائد ہمارے محسن جناب مخدوم سید یوسف رضا گیلانی، حضرت مخدوم المخادیم سید ابو الحسن گیلانی، سجادہ نشین دربار عالیہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ، جناب مخدوم زادہ سید محمد رضا گیلانی، مخدوم زادہ سید علی رضا گیلانی اور مخدوم زادہ سید علی حیدر گیلانی، اور اس خاندان گیلانیہ کے جتنے فرزندان اور غوث الاعظم پیران پیر کے جتنی اولاد امجاد موجود ہے وہ سب، اور مرحوم و مغفور حاجی ملک مرید حسین مقبل مرحوم و مغفور کے صاحبزادگان، اعزاء، اقربا، محبین تمام حضرات موجود ہیں۔ اللہ ہماری دعائیں حاجی صاحب کے حق میں قبول فرمائے۔ نہ یہ تقریر کا وقت ہے، نہ میں تقریر کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ میں 10 منٹ مرحوم سے اپنی محبتوں کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ شخص، وہ ہستی جو یہاں پر ہونے والے ہر اجتماع کے منتظم اعلیٰ ہوتے تھے، حضرت مخدوم سید مختار حسین گیلانی مادرزاد ولی رحمت اللہ علیہ کے اس پر، یا حضرت مخدوم سید فیض مصطفیٰ گیلانی رحمت اللہ علیہ کے اس پر، یا محافل میلاد پر، یا گیلانی خاندان کی جو بھی تقریبات ہوتی، جو شخصیت جہاں نگران، منتظم اور آرگنائزر ہوتے تھے، آج ہم انہی کی کلخانی میں بیٹھے ہیں۔ میں اپنے بھائی جناب نعیم خان صاحب سے عرض کر رہا تھا، یہاں شیر شاہ رحمت اللہ علیہ کے مخادیم بھی تشریف فرما ہے، اور ہمارے دوسرے حضرات بھی، اور ابنائے اسیم بھی، قاری صاحب بھی، کہ کچھ صدمے حضور مخدوم صاحب، یہ صدمہ آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ آپ کے دست راست، آپ کے غم گسار، آپ کے ہمدرد، آپ کے نام لیوا، آپ کا جھنڈا اٹھانے والے، اور جن کے بارے میں ان کی اولاد نے بتایا
کہ جب ان کو ہسپتال لے جا رہے تھے کہا میں چیک اپ بعد میں کراؤں گا، پہلے یوسف سائی نے میرے کام ذمہ لگایا ہے، مجھے وہ تو کرنے دو۔ میں دیکھیے محترم حضرات، صدمے سہے جاتے ہیں، کہے نہیں جاتے۔ زبان الفاظ صدمات دلی کا اظہار نہیں کر سکتی۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ چارہ غم سوائے صبر نہیں، میں توجہ چاہوں گا، چارہ غم سوائے صبر نہیں، یہ بھی تیرے سوا نہیں ملتا۔ حضرات محترم، وہ ایک ہستی جو یہاں پورے پروگرام کو کنٹرول کرتی تھی، اور آپ نے سنا ہمارے مولانا خورشید احمد بتا رہے تھے، انہوں نے آج کے دن حضور قبلہ اپنے گھر پر میلاد پاک کا اہتمام کیا تھا۔ آج کے دن اسی وقت کا 1 بجے میلاد پاک ہوگا۔ آج کے دن اپنے گھر پر جو ملتان شریف میں ہے میلاد پاک کا اہتمام کیا تھا، اور وہ اس سے قبل ہی رخصت ہو گئے۔ حضور قبلہ مخدوم المخادیم، یہ کل خانی بھی ہے، سرکار کا میلاد بھی ہے، اور یہ سارا ثواب ان کی روح کو پہنچ رہا۔ ہم ایصال ثواب کے لوگ ہیں۔ میں بات کو مختصر کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ دیکھیے موت میں فرق ہے۔ کچھ زندگیاں وہ ہیں جو عیش و عشرت میں بسر ہوتی ہیں، اور کچھ زندگیاں وہ ہیں جو کلفت اور حزن و آلام میں بسر ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ محلات میں رہتے ہیں، کچھ لوگوں کی بچیوں کو سر جھپانے کے لیے کٹیا تک نہیں ملتی، کچھ لوگوں کے کتے بھی خوراک پر پلتے ہیں، اور کچھ کے بچے بیماری اور بھوک کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ کر مر جاتے ہیں۔ جس طرح ہر آدمی کی زندگی برابر نہیں، اسی طرح ہر آدمی کی موت برابر نہیں، جس طرح ہر آدمی کا گھر برابر نہیں، اسی طرح حدیث کے مطابق ہر آدمی کی قبر برابر نہیں۔ اور آپ کہیں گے بھئی یہ سیدی فاروق سیدی نے کیا بات کر دی؟ موت ایک جیسی ہوتی ہے، ملک الموت روح قبض کرتے ہیں، 2 گز زمین کھودی جاتی ہے اور گورکن قبر کھود کر دفن کرتا ہے، تو موت ایک جیسی کیوں نہیں، قبر ایک جیسی کیوں نہیں؟ بس حدیث سنیے، میرے آقا و مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مومن کی روح رخصت ہونے لگتی ہے تو ملک الموت علیہ السلام جنتی فرشتوں کو لے کر خوبصورت صورت میں حسین و جمیل بن کر جنت کے فرشتوں کو لے کر اور حضرت عزرائیل حسین و جمیل بن کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے بندے تیاری کر، ہم تجھے جنت میں لے جانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اور پھر اعزاز و اکرام کے ساتھ، عزت و توقیر کے ساتھ اس کو جنت میں لے جاتے ہیں، اور جو بدکار ہے، گناہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، تو ملک الموت مہیب صورت میں، ڈراؤنی صورت میں، خوفناک صورت میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں او جہنم کے فرشتوں کو لاتے ہیں کہ او خبیث روح، خبیث بدن سے نکل، ہم تجھے جہنم میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک موت وہ ہے، ایک موت یہ ہے، اور قبر توجہ چاہوں گا، میں اپنے محسن و محترم حضرت قاری عبدالغفار نقشبندی صاحب گواہ ہیں، ہمارے برادران ابنائے اسیب گواہ ہیں کہ ہم یہاں بھی ہر جگہ اس بات کا برملا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ گواہ ہے کہ جو پاکستان کے لیے، ملتان کے لیے، غریب عوام کے لیے سید یوسف رضا گیلانی نے کیا ہے وہ کوئی دوسرا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نعیم خان صاحب، جب میرے برخوردار مہے صاحب، جب ہمارے دل کی آوازیں ہے قبر ایک وہ ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، فرمایا قبر یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ قبر تو وہی ایک جیسی ہے، باہر والوں کو کیا معلوم کہ جب مومن دفن ہوتا ہے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، مومن کو جنت کی ہوائیں اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں، اور جب بدکار دفن ہوتا ہے تو جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور بدبخت ہوائیں، گرم ہوائیں،
खौफनाक हवाएं, आग वाली हवाएं उसको अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। हुजूर, कब्र मोमिन के लिए ताहद नजर कुशादा कर दी जाती है और काफिर के लिए, बदकार के लिए इतनी तंग कर दी जाती है कि दाईं समत की पसलियां बाईं तरफ और बाईं तरफ की पसलियां दाईं समत को चटक जाती है और वो पूछा जाता है, माँ दीनों के बर रब्बों का, तेरा रब कौन है? वो कहेगा रब्बी अल्लाह, अल्लाह मेरा रब है। चलिए, उसको छुटकारा मिल जाता ना कि अल्लाह को रब मानता है, मुशरिक नहीं है, बुत परस्त नहीं, मजूसी नहीं। पूछेंगे माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? वो कहता है दीन ये इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अब तो उसको नजात मिल जानी चाहिए। अल्लाह को रब मानता है, इस्लाम को दीन मानता है, नहीं छुट्टी नहीं मिलती। माँ उनका तकूलो फी हाजर रजुल, ए कब्र वाले इस हाजर रजुल, इस कब्र वाले, ए कब्र वाले इस जाते बेमिसाल बाकमाल, साहिब हुस्न जमाल, साहिब जूदो नवाल, साहिब उरूजो इकबाल, माले के औजो इकबाल, माले के फजलो कमाल, माले के जाहो जलाल, इस बेमिसाल जाते बाबरकात सुतूदा सिफात जामे कमानात के बारे में क्या कहता था? अगर आप जैसा मोमिन है, अगर गौसे आजम का नाम लेवा है तो कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर, मैं जुमला आखिर अर्ज करता हूँ, हर कब्र में आका जलवागर होते हैं। हाजा, इसमें इशारा करीब है, आका की तस्वीर नहीं दिखाई जाती, सामने खड़े हैं। इस जात के बारे में क्या कहता है? मगर ये जुमला मेरी गुफ्तगू का खुलासा है। हर कब्र में आका जलवागर होते हैं, मगर हर कब्र वाला आका को नहीं पहचान सकता। इसलिए पहचानता वो है जिसका ईमान हो, आका हयात भी है, हाजिर व नाज़िर भी है। मेरा ईमान है कि जब हाजी मुरीद हुसैन मकबल, उनकी नमाज जनाजा जो मुल्तान में हुई, हजारों अफराद शरीक, उनका चेहरा वाकई मोमिन का चेहरा था, मुतमईन चेहरा था, मुतबस्सिम चेहरा था और मर्द मोमिन का चेहरा था। और यहाँ जो जनाजा हुआ वो तो 5-6 हजार से ज्यादा की नफरी थी। अब वो कब्र में है, आका की गुलामी में है, सरकार का दीदार मिला होगा। अल्लाह उन्हें कब्र में महबूब की शफात नसीब करे और अल्लाह हमारा खातिमा ईमान पर फरमाए। बिलाशुबा हाजी साहब की वफात गिलानी खानदान के लिए, बिलखुसूस हमारे मोहसिन व मोहतरम सैयद यूसुफ रजा गिलानी के लिए जाती सदमा है। उनके बच्चों से बढ़कर मखदूम साहब के लिए जाती अलमिया है। अल्लाह इस खला को अपनी रहमत से पुर फरमाए। यहाँ जो भी इज्तिमात होंगे, जो भी आरास होंगे, अल्लाह करीम उनके बच्चों को ये सलाहियत देगा कि वो इस इज्तिमा को, इन इज्तिमात को अपने वालिद की रिवायात के मुताबिक चलाएंगे। मैं बिला ताखीर पाकिस्तान के मोहसिन आज़म, हमारे मखदूम, हमारे मुहतरम, हमारे मोहसिन, जिगर गोशाए गौसुल आज़म, फर्जंद गौसुल वरा, हजरत मखदूम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ज़ीदा मजदूहू को खिताब के लिए अर्ज करता हूँ। आप अपने जज्बात दिली का इजहार फरमाएंगे और आपके खिताब के बाद ख़त्म शरीफ से कबल गिलानी खानदान की रिवायात के मुताबिक किबला मखदूमुल मखादीम का भी इशारा है कि ख़त्म से पहले हुजूर गौसुल आज़म की मनक़बत के 3 शेर अपनाए असीम पढ़ेंगे। आप हमाकन गोश होकर हजरत मखदूम साहब का बयान